الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آفتاب ہدا، ماہتاب عطا، در بحر صفا، معدن اتقا، سید الاصفیاء، جلوہ حق نما، عکس نور خدا، صاحب حلتا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذیر عقیدت پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں صلی اللہ علیہ النبی والہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ النبی والہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ النبی والہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ النبی والہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل اور انبیاء کرام کی قوموں کے حالات کل میں نے آپ کے سامنے اختصاراً رکھے کہ ان قوم کی حالت کیا تھی اور ان قوم پر عذاب کیا آیا۔ آج نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے اسلام میں عورت کا مقام بحیثیت ماں ہو، بحیثیت بیٹی ہو، بحیثیت بہن ہو، بحیثیت بہو ہو، کس انداز سے عرب کے عیاش اور عرب کے ظالم و جابر لوگوں کا جو تیور، جو مزاج ان کی عورتوں کے ساتھ تھا، اس کی چند جھلکیاں میں نے کل آپ کے سامنے رکھی۔ آج میں آپ کے سامنے وہ چیز رکھوں گا
کہ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، اسلام کے آنے کے بعد، احکام اسلام کے بعد انسانوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں کیسے آئی. اور وہ عورت کہ جسے ایک کھلونا سمجھا جاتا تھا، وہ عورت کہ جسے مارا جاتا تھا، وہ عورت کہ جسے صرف خواہشات نفسانی کا ایک کھلونا سمجھا گیا تھا، اس عورت کو بانی اسلام نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو عزت، جو مقام، جو مرتبہ، جو وقار بحیثیت ماں، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بہو، بحیثیت بہن جو اسلام نے دیا، کسی اور مذہب نے نہیں دیا، کسی اور مذہب نے نہیں دیا ہے. الغرض نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے کیا حالات تھے وہ آپ کے سامنے رکھ دیے. اب آئیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کا مقام کیا بتایا. الغرض حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کا مقام یہ بنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا. الغرض عورتوں کو میراث ملنے لگی، عورتوں کو باپ سے حق ملنے لگا، ماں سے حق ملنے لگا، بیٹوں سے حق ملنے لگا، شوہر کے مال کی حقدار بنی. اور عورتوں کو یہ حق دیا گیا جس طرح مرد زندگی گزار رہے ہیں عورتیں بھی اپنی زندگیاں گزار سکتی ہے. الغرض عورتوں کو اس کے مہر کا مالک بنایا گیا، ان کی تجارتوں کا مالک بنایا گیا، عورتوں کو میراث کا مالک بنایا گیا. اسلام آنے کے بعد بہنوں بیٹیوں پر یہ عزت لائی گئی کہ خاص کر کے قرآن پاک میں 7 لفظوں میں یہ حکم نافذ کر دیا کہ تمہارے لیے تمہاری ماں، تمہاری بیٹی حرام ہے. الغرض ہوتا یہ تھا کہ زمانے جاہلیت کے اندر ایک باپ بیٹی سے بھی نکاح کر لیتا تھا، زمانے جاہلیت کے اندر ایک بھائی بہن سے بھی نکاح کر لیتا تھا. مگر اسلام آنے کے بعد یہ قانون بنا، اور قانون صرف ایسا نہیں کہ کسی مفتی کا قول ہو، کسی عالم کا قول ہو، بلکہ قرآن پاک نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ تم پر تمہاری مائیں، تم پر تمہاری بہنیں، تم پر تمہاری بیٹیاں حرام کی گئی. الغرض تمام حرام چیزوں کے نام داخل کر دیے گئے. یہ لوگ تم پر حرام ہے، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے ہو. الغرض ان کی تکریم بیان کی گئی، ان کی عزتیں بیان کی گئی. اور اسلام آنے کے بعد سب کے احکام بنے، اور اسلام نے عورت کو ایک مقام دیا، ایک وقار دیا، ایک عزت کا وقار و عزت کا مقام عطا فرمایا. اور عزت کا مقام ایسا دیا کہ اسلام نے آ کر ہی ایک عورت کو باپ کا حصے دار بنایا اور میراث کا حقدار بنایا. شوہر کے میراث کا حقدار بھی عورت کو بنایا، بیٹے کے میراث کا حقدار بھی عورت کو بنایا، بہن کے میراث کا حقدار بھی عورت کو بنایا، باپ کے میراث کا حقدار بھی عورت کو بنایا. اور عورت کو اس انداز سے عزت دے دی. اور عزت دینے کے بعد گویا کہ اسلام آنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد عورتوں کو ایک عزت کا مقام ملا. جب عورتوں نے دیکھا کہ واقعی میں اسلام نے ہمارے ساتھ خیر خواہی کی ہے، اسلام نے ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا ہے. ورنہ عورتوں کو معلوم ہوگا جب وہ زمانے جاہلیت کی باتیں پڑھے گی. اگر آپ نے زمانے جاہلیت کی باتیں نہیں پڑھی تو پڑھیں اور اپنی گھر کی عورتوں کو سنائیں. یہ زمانہ جاہلیت کا عالم تھا کہ عورتوں کے ساتھ کھلونے کی طرح سلوک کیا جاتا تھا، عورتوں کے ساتھ جانوروں کی طرح سلوک کیا جاتا تھا، عورتوں سے ان کا مال چھینا جاتا تھا، عورتوں سے ان کے مہر کا حق چھینا جاتا تھا، عورتوں سے شوہر کی میراث ان سے چھین لی جاتی تھی، اس کا تجارت کا مال چھین دیا جاتا تھا. مگر اسلام آنے کے بعد تجارت کی حقدار و تجارت کی مالک عورت بن گئی ہے. اسلام آنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اور احکام اسلام کے بعد ایک عورت اپنے شوہر کے میراث کی حقدار بنی ہے، اپنے باپ کے میراث کی حقدار بنی ہے. الغرض علماء دین فرماتے ہیں اسلام کے بعد عورت کو ایک عزت کا مقام ملا. یہ وہ واقعات ہے جس سے ایک عورت کی آنکھیں کھلے گی اور اسے پتا چلے گا کہ واقعی میں اسلام نے ہمیں عزت دی ہے، اسلام نے ہمیں وقار دیا ہے، اسلام نے ہمیں حرمت دی ہے، اسلام نے ہمارا وقار ہمیں سکھایا ہے. اور قوم کے
کے سامنے بیان کیا ہے. صاف لفظ میں قرآن نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں آپس میں جوڑ در جوڑ پیدا کیا, ہم نے عورتوں کو تمہارے لیے سکون بنایا. کہیں ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ بیٹیاں تمہارے لیے رحمت ہے. الغرض نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک عورت بحیثیت ماں اس کا مقام یہ بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. الغرض یہ مقام ارشاد فرما کر ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے احسان کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا تمہارے احسان کا سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے. پھر سوال کیا کون حقدار ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں ہے. جب تیسری مرتبہ سوال کیا یا رسول اللہ زیادہ حقدار کون ہے تو تیسری مرتبہ بھی آپ نے ماں کا لفظ استعمال فرمایا اور آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں ہے. الغرض جب چوتھی مرتبہ اس شخص نے پوچھا صحابی رسول نے تو حضور نے ارشاد فرمایا تمہارا باپ ہے. علماء فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حقیقی ماں کی بات تو دور رہی, رضائی ماں کی خدمت کر کے پوری دنیا کو بتلا دیا. جس ماں نے ہمیں دودھ پلایا ہے اسلام نے بھی اسے وہ عزت عطا فرمائی ہے کہ تاریخ گواہ ہے. جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا تھا اور جس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وہاں موجود تھے اس وقت آپ کی ماں حضرت دائی حلیمہ جو رضائی ماں تھی حقیقی ماں نہیں تھی, جب وہ آ گئی آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے, آپ نے چٹائی بچھائی اپنی ماں کو بٹھایا اور بٹھا کر پوری دنیا کو پیغام دے دیا اسلام صرف بولتا نہیں ہے بلکہ عمل کے کردار سے بتا بھی دیتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف فرمان جاری نہیں کیے, صرف قانون نہیں بنایا, صرف قواعد نہیں بنانے بلکہ قانون و قواعد بنا کر آپ نے بات کر کے اس بات پر عمل کر کے پوری دنیا کو بھی بتلا دیا. الغرض آپ نے حضرت دائی حلیمہ کی خدمت فرما کر حضرت ام خدیجۃ الکبریٰ سے یہ کہا اے خدیجۃ الکبریٰ سنو یہ میری ماں ہے. اور آپ نے اپنی والدہ کی تعریف کی. جس وقت آپ نے اپنی والدہ کی تعریف کی اس وقت جب آپ گھر سے نکل رہی تھی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کو اونٹ بھی دیے, آپ کو بکریاں بھی دی, آپ کو کئی چیزیں تحفے میں عنایت فرمائی. یہ تحفہ دے کر آپ پوری امت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اسلام صرف بولتا نہیں ہے کہ بول کر عمل نہ کرے. اسلام وہ مذہب ہے جنہوں نے پوری دنیا کو بولا بھی ہے اور بول کے عمل کر کے بھی دکھایا ہے. یہ تو بات تھی رضائی ماں کی. الغرض حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ کے ساتھ بھی یہ تعلق رکھا تھا. جب حضرت شیمہ راستے میں آپ کو کہیں ملی تھی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعظیماً کھڑے ہو گئے. آپ نے چادر بچھائی, حضرت شیمہ اپنی بہن کو بٹھایا اور بٹھا کر تمام بھائیوں کو پیغام دے دیا اے بھائیوں سنو اپنے بہن کی حفاظت تمہارے قبضے میں ہے کیونکہ یہ بہن تمہارے قبضے قدرت کے اندر ہے. الغرض نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بہن کی تعظیم توقیر کر کے عزت اور افزائی کر کے عزت کا مقام بتا کر تمام بھائیوں کو پیغام دیا اے بھائیوں بہنوں کو آر نہ سمجھنا کیونکہ اسلام صرف بولتا نہیں ہے عمل کر کے بھی دکھاتا ہے. اور اس انداز سے عمل کر کے دکھایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت شیمہ کے لیے چادر بچھائی اور جب آپ جانے لگی تو نبی پاک کے الفاظ یہ تھے اے میری بہن اگر آپ چاہو تو عزت کے ساتھ یہاں رہ سکتے ہو, اگر جانا چاہتے ہو تو آپ کی اپنی مرضی ہے. جب آپ جانے لگی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 غلام لونڈیاں اونٹ آپ کو تحفے میں دیے تھے, اونٹ آپ کو تحفے میں دیے تھے اور پوری امت کو جھنجھوڑا, پوری امت کو جھنجھوڑا اور عرب کے جولاؤں کو بتا دیا اسلام تو وہ مذہب ہے کہ دودھ پلانے والی ماں کی بیٹی کے ساتھ بھی یہ سلوک کرتا, یہ سلوک کرتا. حالانکہ حقیقی بہن نہیں تھی مگر رضائی بہن ہونے کے ناطے بھی یہ رشتہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا کر پوری دنیا کو جھنجھوڑ دیا. اور بیٹی کے تعلق سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ بیٹیوں سے آر محسوس نہ کریں, بیٹی رحمت ہے. کیونکہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے نا فرشتے اس گھر میں آتے ہیں, فرشتے اس گھر میں آتے ہیں اور پر میں اس بچی کو لے لیتے ہیں, فرشتے اپنے پروں میں اس بچی کو لے لیتے ہیں گویا کہ وہ آواز دیتے ہیں گھر والوں کو اے گھر والوں سنو یہ کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے, یہ کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے, ایک کمزور جان سے کمزور جان پیدا ہوئی ہے.
اس کا خیال رکھنا، اس کی پرورش کرنا. اگر تم نے اس کمرو جان کی پرورش کی، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا کر دے گا. یہ فرشتے ہر بچی پیدا ہونے والے کے گھر میں آواز دیتے ہیں. کیا یہ خوشخبری اسلام کو کافی نہیں ہے؟ مسلمانوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹیوں کو آر نہ سمجھو، بیٹیاں رحمت ہے، کیونکہ میں بھی بیٹی والا ہوں. اور بیٹیاں بڑی محبت کرتی اپنے باپ سے، غمگسار ہوتی ہیں بیٹیاں. الغرض نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورت کا مقام بحیثیت ماں، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بہن، بحیثیت بہو، شوہر سے بھی کہہ دیا ایک جن سے تم پیدا ہوئے. یہ عورت تمہاری راحت جان ہے، سکون ہے. حکمت کے ساتھ انہیں رکھا کرو. یہ پتلی، یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے. اگر اسے زیادہ سیدھا کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اس کا ٹوٹنا طلاق ہے، اس کا ٹوٹنا طلاق ہے. حکمت کے ساتھ اسے لے کر چلنا، یہی گھر کا امن ہے، یہی گھر کا گہوارہ ہے، یہی گھر کا امن ہے، یہی گھر کا گہوارہ ہے. الغرض نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کے بعد عورتوں کو عزت کا مقام بنا. اور رہی بات غلاموں کی، تو غلاموں کا عالم یہ تھا کہ وہاں غلاموں کا تصور اتنا بدتر تھا کہ جو کسی کا بھی غلام بنتا تھا وہ پناہ مانگتا تھا، وہ پناہ مانگتا تھا. ایک غلام کا حال یہ ہوتا تھا کہ اگر غلام بغیر مالک کو پوچھے، بغیر مالک کو پوچھے جوتا دھوپ سے ہٹا کر چھاؤں میں بھی رکھتا تھا نا، تو مالک اس کو مارتا تھا. مالک اس کو مارتا تھا کہ میرے پوچھے بنا دھوپ سے چھاؤں میں رکھا کیوں، میرے پوچھے بنا. حالانکہ اس رکھنے میں بھی اس کی حکمت ہوتی تھی کہ دھوپ میں خراب ہو جائیں گے، چھاؤں میں رکھ دوں. غلام جب ایک غلام اپنے مالک کا جوتا دھوپ سے ہٹا کر چھاؤں میں رکھتا تھا، تب بھی مالک اسے مارتا تھا. پوچھو آپ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتاؤ تو صحیح، تم بھی تو امیہ بن خلف کے غلام تھے، تم کو بھی حضرت صدیق اکبر نے خریدا تھا حضور کے کہنے پر. اے بلال حبشی، اس غلامی کی چند بات تو کریں آپ، کہ آپ کا حال کیا تھا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جس وقت میں غلامی میں تھا میں نے کبھی حضور کو دیکھا نہیں تھا. جب میں امیہ بن خلف کا غلام بنا میں نے کبھی حضور کو دیکھا نہیں تھا. مگر ایک دن ایسا آیا کہ جس دن میں نے دیکھا کہ میں سخت بیمار تھا. حضرت بلال حبشی کہتے یہ اسلام کی خوبصورتی ہے جسے ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. آپ فرماتے ہیں جس وقت میں بیمار ہوا تو میرے مالک نے مجھے دیکھ رہا ہے میں بیمار ہوں، دھوپ کی وجہ سے ٹھنڈی کا ماحول تھا، اوڑھنے کے لیے کمبل بھی نہیں تھی، میں کانپ رہا تھا. الغرض اسی ماحول میں میرے مالک نے مجھے جو دی ہے اور اتنے سارے جو دے دیو، مجھ سے کہا اسے پیس کر لاؤ، اس جو کو پیس کر لاؤ. حضرت بلال حبشی کہتے میں حیران رہ گیا کہ اتنی سخت بخار میں اور سخت سردی میں کہ اوڑھنے کے لیے کمبل بھی نہیں ہے، سخت بخار ہے، میں کس طرح اتنے سارے جو پیسوں گا. الغرض ہوا کیا، دودھ کا ایک چھوٹا سا پیالہ میرے پاس تھا، میں نے اس دودھ کو پیا. اس وقت جو دوائی رائس تھی میں نے وہ دوائی کھائی اور مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا. جب مالک لوٹ کر آیا، مالک نے مجھے دیکھا میں سویا ہوا ہوں. اس مالک نے مجھے پورے دن مارا سونے کی وجہ سے، حالانکہ پتہ اسے بھی تھا کہ میں بیمار ہوں. مارا اور مار کر اس نے مجھے کیا سزا دی، میرا کمبل جو ٹوٹا پھوٹا تھا وہ بھی کھینچ لیا، میرے تن سے کپڑا کھینچ لیا اور مجھے یہ سزا دی کہ باہر جو دے کر بیچ دیا کہ باہر ایک کوٹری میں جاؤ، وہاں ٹھنڈی ہواؤں کے اندر تم یہ جو پیس کر لاؤ. میں چلا گیا وہاں سسکیاں لینے لگا، بخار کی وجہ سے سسکیاں لینے لگا، کیونکہ ہم غلاموں کا حال پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. اچانک دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی، میں نے دروازہ کھولا، دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہے. مگر حضرت بلال حبشی پہچانتے نہیں تھے کیونکہ کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. حضور آئے، کہا رونے کی وجہ، وہ کہنے لگے رونے کی وجہ یہ کہ میں بخار میں ہوں، میرے مالک نے اتنا سارا سامان دے دیا. الغرض آپ نے کہا کہ آپ میری کوئی خدمت نہیں کر سکتے، آپ یہاں سے جائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی بات سنتے رہے. پھر آپ نے فرمایا کوئی کام، آپ نے کہا کہ ہر کوئی یہاں پوچھتا ہے، غلام کا یہاں کوئی دین نہیں، غلام کو کوئی نہیں سنتا ہے،
پھر آپ نے فرمایا کوئی کام، پھر انہوں نے وہی جواب دیا۔ الغرض نبی پاک جانے لگے، جب جانے لگے تو حضرت بلال حبشی نے کہا، میں نے کہا تھا نا یہاں صرف لوگ بولتے ہیں، کرتا کوئی نہیں ہے، آپ بھی آئے، آپ نے صرف میرا حال پوچھا، چلے گئے، مگر حضور گئے کسی اور مقصد سے تھے۔ جب آپ گئے نا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گرم دودھ کا پیالہ، آپ کے لیے کمبل اور کپڑا لے کر آئے۔ حضرت بلال حبشی کو کمبل اوڑھایا، کپڑا پہنایا، دودھ کا گرم پیالہ پلایا، اور پلا کر کیا کہا حضور نے؟ اے بلال اب تم سو جاؤ۔ کہا یہ جو اگر نہیں پیسوں گا مالک مار ڈالے گا، کہ اب یہ تمہارا کام نہیں ہے، میرا کام ہے، میرا کام ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کو پیسا، اس جو کو پیسا، اور پیس کر آپ نے پوری رات پیستے رہے۔ جب صبح ہوئی پھر آپ نے دودھ کا پیالہ منگوایا، حضرت بلال حبشی کو پلایا۔ پھر تیسرے دن بھی آپ نے وہی معاملہ آ کر کیا، اس کے جو پیس دیے، پیالہ پلایا۔ حضرت بلال حبشی کہنے لگے آنے والے، بتا تو صحیح آپ ہو کون؟ کیونکہ یہاں تو عرب میں تو کوئی مالک کو، غلاموں کو پوچھتا ہی نہیں ہے، یہاں تو مالک ظلم کرتے ہیں۔ واحد پہلا شخص ایسا آیا ہے جو دودھ بھی دیتا ہے، مرہم بھی لگاتا ہے، کام بھی پوری رات کرتا ہے۔ ایسا شخص ہو نہ ہو جو غلاموں کا کام کرے وہ رسول ہی ہو سکتا ہے، جو غلاموں کا کام کرے وہ رسول ہی ہو سکتا ہے۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا تھی۔ الغرض جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے کہنے پر خریدوایا کہ خرید کر لاؤ، خرید کر لے آؤ۔ جب حضرت بلال حبشی حضور کی خدمت میں آئے تو آپ جب بھی خدمت کرتے تھے نا نبی پاک کی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ کسی صحابی نے پوچھا اے بلال روتے کیوں، وجہ کیا ہے رونے کی؟ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں غلامیوں میں گزری ہے، ہماری زندگیاں غلامیوں میں گزری ہے، اور میں نے ایک سے ایک مالکوں کی غلامی کی ہے، مگر یہ دربار واحد وہ دربار ہے جہاں غلام تصور ہی نہیں ہوتا، جہاں غلام کو تصور ہی نہیں ہوتا۔ یہاں تو مجھ جیسے غلاموں کا بھی یہ حال ہے کہ حضرت صدیق اکبر مجھے سلام کر رہے ہیں، فاروق اعظم مجھے سلام کر رہے ہیں، حضرت عثمان ابن عفان سلام کر رہے ہیں، حضرت مولائے کائنات سلام کر رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں 4 چاند لگ گئے، ایسا لگتا تھا کہ آقائی مل گئی ہو۔ الغرض حضرت بلال حبشی کے بارے میں خود معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج کر کے آئے نا، حضور نے ارشاد فرمایا اے بلال ایسے تو کون سے کام تو کرتا ہے کہ تیرے قدموں کی آہٹ میں نے مجھ سے آگے جنت میں سنی ہے، تیرے قدموں کی آہٹ مجھ سے آگے تیرے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی پاک کہہ رہے ہیں۔ اور یہاں غلاموں کا حال یہ تھا کہ غلام اگر مالک کے پوچھے بنا ایک جوتا دھوپ سے ہٹا کر چھاؤں میں رکھ دے تو مارنے میں آتا تھا، اور اسلام کا بانی ایسا بانی تھا جو معراج کی رات آ کر کہتا ہے بلال تو کیا کام کرتا ہے کہ تیرے قدموں کی آواز، تیرے جوتوں کی آواز، تیرے قدموں کے چلوں کی آواز میں نے جنت میں میرے آگے آگے سنی ہے، میرے آگے آگے سنی ہے۔ غلاموں کا حال تھا۔ اور حضرت بلال حبشی کے تعلق سے علماء نے لکھا کہ آپ نے ایسی خدمت کی کہ آخر کار پوری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب مکہ فتح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکے کی چھت پر حضرت بلال حبشی کو چڑھایا کہ نہ چڑھایا؟ حضرت بلال حبشی کو چڑھایا، اور چڑھا کر کہا اے بلال اذان دو، اے بلال اذان دو۔ پوری دنیا جب تاریخ مکہ کو پڑھے گی اور جب تاریخ مکہ کا مطالعہ کرے گی اس دن یہ بھی پڑھے گی کہ واحد اسلام وہ مذہب ہے جس نے اپنے غلام کو کعبے کی چھت پہ چڑھایا تھا، جس نے اپنے غلام کو کعبے کی چھت پہ چڑھایا تھا۔ ورنہ 10,000 صحابہ کرام میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے، حضرت مولائے کائنات بھی تھے، حضرت صدیق اکبر تھے، حضرت عمر ابن خطاب بھی تھے، مگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو چھت پہ چڑھا کر پوری دنیا کو پیغام دے دیا، اے لوگوں سنو، اسلام غریبی امیری، مالک و غلام، کالے و دھولے کا فرق ختم کرنے آیا ہے، اور اسلام نے
مسجدوں میں ایک صف میں کھڑے کر کے گویا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز کی مثال پیش کرنے آیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ہی صف کے اندر حضرت بلال حبشی کو کھڑا کر کے، صدیق اکبر کو کھڑا کر کے، عبد الرحمن بن عوف کو کھڑا کر کے، حضرت عثمان غنی کو کھڑا کر کے، مولائے کائنات کو کھڑا کر کے، الغرض پیوند والے لباس، صوفی والے لباس، اور گویا کہ پیوند سے لپے ہوئے لباس پہنے ہوئے صحابہ کو کھڑا کر کے پوری دنیا کو پیغام دے دیا، اے لوگوں، واحد اسلام وہ مذہب ہے جس نے چھوٹے بڑوں میں فرق مٹایا ہے، کالے گھوڑے میں فرق مٹایا ہے، غریب و امیر میں فرق مٹایا ہے، مالک و غلام میں فرق مٹایا ہے، اس نے سب کو عزت دی ہے، سب کو مقام دیا ہے، سب کے حقوق بیان کیے ہیں۔ اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کو ان کے حق ملے، ماں کو ان کا حق ملا، بیوی کو ان کا حق ملا، شوہروں کو ان کا حق ملا، والدین کو ان کا حق ملا، پڑوسیوں کو ان کا حق ملا، ملک کو ان کا حق ملا، الغرض ہر ہمسایہ کو حق دیے گئے۔ اسلام نے سب کا حق دیا ہے، کسی کا حق چھینا نہیں، کیونکہ اسلام حق چھیننے نہیں، حق دینے آیا ہے، اور اسلام واحد وہ مذہب ہے جو کسی کے حق چھیننا کہتا ہی نہیں، نہ کسی کو درس دیتا ہے۔ الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری زندگی اور خاص کر انگریزوں نے لکھا کہ ہم اتنے متاثر ہوئے فتح مکہ سے کہ بعض انگریز تو ایمان لے آئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن جب مکہ فتح ہوا تھا نا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اونٹ کے پیچھے جو بچہ بیٹھا تھا وہ بچہ کون تھا؟ اگر آپ کہیں آپ کے نواسے تھے تو نہیں امام حسن بیٹھے تھے، نہ امام حسین۔ اگر نانا چاہتے تو امام حسن و حسین کو بٹھا دیتے، مگر پوری دنیا کی تاریخ پڑھنے والوں کو بتانا چاہتے تھے کہ آقا جب اونٹ کے پیچھے بھی کسی کو بٹھاتے ہیں تو وقار و عزت کس کو دیتے ہیں؟ آپ نے کس کو بٹھایا تھا پتہ؟ آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید کو بٹھایا تھا۔ اسامہ بن زید یعنی غلام کے بیٹے کو بٹھایا، اور غلام کے بیٹے کو فتح مکہ کے دن اونٹ پر بٹھا کر پوری دنیا کو پیغام دے دیا، یہ اسلام کا طر امتیاز ہے، یہ اسلام کا طر امتیاز ہے کہ اسلام پیچھے بٹھا کر وہ مقام عطا کرتا ہے، وہ مقام دیتا ہے کہ غلام اور آقا میں فرق مٹاتا، غلام و آقا میں فرق مٹاتا۔ یہی اسامہ بن زید ہے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بستر پر تشریف فرمائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے۔ حضرت اسامہ بن زید بچے تھے، سردیوں میں نیٹ آ جاتی ہے ناک سے، رطوبت ہے نا، سردیوں میں رطوبت بچوں کو آ جاتی ہے تو ماں ہوتی ہے، جو ماں پیشاب میں بیٹھ جائے، پاخانہ اٹھا لے، وہ ماں ہوتی ہے نا، الغرض۔ مگر آپ تو غلام کے بیٹے کے بیٹے تھے، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید چھوٹے ہیں، وہ بھی چارپائی پر نبی پاک کے بغل میں بیٹھے ہیں، سردیوں کی وجہ سے رطوبت ناک میں آئی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اے عائشہ اپنے ہاتھ سے ان کی رطوبت صاف کر دو، اپنے ہاتھ سے ان کی رطوبت۔ دنیا نے یہ منظر پہلی بار دیکھا ہوگا کہ آقا اپنے ہاتھ سے، آقا کی بیوی اپنے ہاتھ سے ایک غلام کے بیٹے کی رطوبت صاف کرتی ہو۔ دنیا اس کی مثال اب تک قائم نہیں کر سکی، اور میں چیلنج کرتا ہوں، آپ لا کے دکھا دیں، یہ صرف اسلام کا طر امتیاز ہے، اسلام کا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی مذاقیہ طور پر چند صحابہ کرام سے مذاقی بات بھی کرتے تھے، جس میں سے حضرت اسود بھی تھے۔ یہ حضرت اسود کالے تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، اسود ان کا نام تھا۔ حضرت اسود سے ایک دن آپ نے مذاق کر لیا، اور مذاق میں آپ نے کہا اسود اتنے بڑے ہو گئے ہو، نکاح نہیں کرو گے؟ آپ رو گئے، آپ نے نبی پاک کی یہ مذاقیہ بات دل پر لے لی، اور آپ سیریس میں آ گئے، رونے لگے۔ نبی پاک سمجھ گئے کہ انہوں نے میری بات اصل میں لے لی ہے، سیریسلی ہے۔ اگر حضور نے پوچھا اسود کیوں رونے لگے؟ میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا کہ اتنے بڑے ہو گئے، نکاح کر لو۔ حضرت اسود کہنے لگے حضور آپ نے صحیح کہا، ہم جیسے نکمے حبشی کالے کلر والوں کو بیٹیاں کون دے گا، ہمیں بیٹیاں کون دے گا؟ نبی پاک نے کہا یہ تو واقعی میں سچ بات کہنے لگے۔ حضور نے کہا اسود چاہتے کیا ہو؟ کہا حضور
ہم تو کالے رہے، حبشہ کے رہنے والے سیاہ رنگ کے لوگ ہیں، ہمیں کون دیکھا؟ یہ عرب انصار کی بیٹیاں حسین و جمیل، قبیلے کی بیٹیاں حسین و جمیل، یہاں مجھ جیسے حبشہ کے رہنے والے بلیک کلر سیاہ کلر والوں کو کون دے گا؟ جب نبی پاک نے یہ سنا تو کہا اسود چاہتے کیا ہو؟ کیا نکاح کرنا؟ آپ نے کہا ہاں۔ کہا اٹھو، فلاں قبیلے کی ایک بیٹی ہے، وہ کس قبیلے کا سردار ہے، وہاں جا کے بولنا کہ حضور نے میرے نکاح کا پیغام آپ کی بیٹی سے بھیجا ہے، آپ کی بیٹی سے بھیجا۔ حضرت اسود اٹھے گئے، اور جانے کے بعد حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں دوپہر کے وقت گئے تھے، دوپہر کے وقت گئے تھے، گھبرا رہے تھے، غلام تھے، اسود نام تھا، حبشہ کے رہنے والے تھے، بظاہر غلام تھے اور امیر کے گھر میں جا رہے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر گئے، اور وہ جن کے گھر میں گئے تھے وہ بھی صحابی رسول تھے، وہ بھی صحابی رسول تھے۔ آئے، کہا آنے کی وجہ؟ کہا حضور نے بھیجا۔ کہا ہاں حضور نے بھیجا، کیوں بھیجا؟ تو پھر دوسری مرتبہ بھی یہ کہا حضور نے بھیجا۔ کیوں؟ کہ وہ لفظ وہ کہہ ہی نہیں پا رہے تھے، وہ خود جانتے تھے میں کون ہوں، میں کالا ہوں، ابشہ میں کہوں تو کس زبان سے کہوں، مگر وہ اسود سمجھ نہیں رہے تھے میں نے کون سا اسلام قبول کیا، یہاں اس کا وقار و عظمت کیا ہے۔ یہ اسلام مال و دولت دے کر بیٹیاں بیچتا نہیں ہے جیسے آج کل لوگ بیچ رہے ہیں، ہے نا؟ آج کل لوگ بیچ رہے ہیں، بیچے نہیں اپنی بیٹیاں، اپنی بیٹیاں بیچے نہیں، عشق دیکھیں، عشق، بڑا پیارا جملہ بولنے جا رہا ہوں، عشق بیچے ہیں، عشق دیکھیں۔ 4 چیزیں اسلام نے بیان کی ہیں، مگر فوقیت دینداری کو دیں، فوقیت دینداری کو دیں۔ الغرض حضرت اسود جب پہنچے کہا حضور نے بھیجا، تیسری بار کہا ہاں حضور نے بھیجا، مگر کیوں بھیجا؟ کہا حضور نے بھیجا۔ آخری مرتبہ دبے لہجوں میں کہا نکاح کے لیے بھیجا۔ اب وہ لوگ یہ سوچنے لگے کہ حضور نے اپنی نکاح کے لیے بھیجا ہوگا، حضور نے اپنے نکاح کا پیغام بھیجا ہوگا، تو وہ بڑے خوش ہو گئے۔ تو پھر کہا کس کے لیے؟ کہا میرے نکاح کے لیے، میرے نکاح کا پیغام آپ کی بیٹی سے بھیجا۔ مگر صحابی تھے، وہابی تو تھے نہیں، خاموش ہو گئے۔ اب جواب دے تو کیا دے؟ ہاں کہیں یا نہ کہیں؟ اگر ہاں کہہ رہے ہیں تو پھر بیٹی بڑی خوبصورت، اگر بیٹی نہ کہہ دے گی تو پھر میں باپ ہو کر بیٹی کو کیا جواب دوں گا؟ تو دونوں طرف سے باپ تو خاموش تھا کہ میں جواب دوں تو کیا دوں۔ ابھی وہ الفاظ تلاش ہی رہے تھے کہ کون سا لفظ استعمال کروں جو نبی پاک کی بارگاہ میں بے ادبی بھی نہ ہو، کون سا ایسا لفظ استعمال کر کے ان کو گھر سے کہوں کہ آپ جائیے، میں بعد میں جواب دوں گا اس کا۔ میں وہ ابھی الفاظ ہی تلاش کر رہے تھے کہ پیچھے سے بیٹی نے کندھے پر ہاتھ رکھا باپ کے پردے سے، اور باپ کو جھنجھوڑ کے کہا والد بزرگوار سوچتے کیا ہو، ہاں کہہ دو۔ باپ نے کہا بیٹی دیکھو تو صحیح، کہا دیکھنا کیسا؟ یہ نہ دیکھ کون آیا ہے، یہ دیکھ بھیجا کس نے ہے، یہ دیکھ بھیجا کس نے۔ بس ہمارے علماء نے پوری امت کو یہی شرط لگائی ہے، یہ نہ دیکھ کس کے ماں دے رہا، یہ دیکھ عاشق ہے کہ غیر عاشق ہے۔ بس آج یہ قاعدہ تو بناؤ یار امت ہو کر، یہ قانون تو بنائیں آپ کہ عاشق ہے یا نہیں ہے۔ اگر عاشق ہے، دیندار ہے، پڑھا لکھا ہے، دین کو مانتا ہے اور دین کے اندر 2 نمبری نہیں کر رہا ہے، آپ آنکھ بند کر دے انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتوں سے آپ کی بیٹی خوش رہے گی۔ اگر زیادہ سوچنے جاؤ گے نا مالدار ہے کہ نہیں ہے تو اس پر مت غور کرنا، ہے نا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں کس میں تھے؟ عشرہ مبشرہ میں جنتی صحابی ہیں، 10 صحابیوں میں جنتی صحابی میں ان کا نام ہے عبد الرحمن بن عوف کا۔ انہوں نے اپنی بہن، اتنے مالدار تھے، اتنے مالدار تھے کہ ایک مرتبہ خود نبی پاک فجر کی نماز پڑھ کے ان کے پاس آئے، عبد الرحمن بن عوف کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ جب ان کے پاس آئے کہا عبد الرحمن آج رات میں نے عجیب چیز دیکھی۔ کہا کیا؟ کہ سارے جنت میں چلے گئے، تم بڑے پیچھے رہ گئے، تم پیچھے رہ گئے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رونے لگے کہ حضور میں پیچھے تھا، وجہ؟ تو کہا وجہ یہ تھی کہ تمہارا مال ہی اتنا ہے کہ تم حساب دے دے کے تھک گئے، مال کا حساب دے دے کے پیچھے رہ گئے، سب جنت میں چلے گئے، میں کھڑا رہا صرف تمہاری وجہ سے کہ میرا رحمان عبد الرحمن جائے پھر میں بھی جنت میں جاؤں۔ تو کہا حضور پھر اس مال کا میں کروں کیا؟ اتنا سارا حساب ہی دینا ہے تو اس مال کا میں کروں گا کیا؟ کہا عبد الرحمن فکر نہ کر، مگر اس مال کو حلال طریقے سے کماتے جا اور رب کی راہ میں خرچ کرتے جا۔ بس یہ خواب حضور نے بھی سنایا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف اپنے گھر گئے، یہ جذبہ ہوتا ہے۔ ہم تو 2.5% میں اگر مگر کی باتیں کرتے ہیں،
بڑی ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں. ہم تو 2.5% میں یہاں سے وہاں مفتی صاحب نے مولانا صاحب کو پکڑ کے کہتے حضرت اس کا اتنا ہیلا ہو جائے گا, یا اگر ہم ہلا کر کے اپنی رشتہ داروں کو دے دیں گے تو ہو جائے گا. ہم تو اتنے ہیلے نکال دیے کہ ہیلا خود پریشان ہے کہ اس میں کیا کیا جائے. یہ بڑی ذمہ داری کی بات کہہ رہا ہوں. ہم نے اپنی زکوٰۃ کے اتنے ہیلے نکال دیے کہ ہیلا خود پریشان ہے کہ اس کا ہیلا اب کیسے کیا جائے. ہم تو اتنے پریشان ہو گئے. حضرت ثعلبہ نے کہا تھا حضور دعا کریں, حضور دعا کریں مالدار ہو جاؤں. حضور نے کہا تھا جس میں ہو وہی غنیمت ہے, جتنا ہے وہی غنیمت. کا دعا کریں. حضور نے کہا جا رب تجھے بہت زیادہ دے, رب تجھے بہت زیادہ دے. کیا ہوا؟ حضرت ثعلبہ کے پاس 4 سے 5 بکریاں تھیں. 4 سے 5 سے 10 ہوئی, 10 سے 20 ہوئی, 20 سے لاکھوں کی تعداد میں گئی تھی. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بکریوں کے بعد گائے آئی, گائے کے بعد اونٹ آئے. مگر جتنا مال آتا گیا نا اتنا نبی پاک کی صحبت سے دور ہوتے گئے. ثعلبہ بن عبد الرحمن صحابی تھے, دور ہوتے گئے. 2 ہجری میں زکوٰۃ کا حکم آیا. 2 ہجری میں زکوٰۃ کا حکم آیا. حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کے پاس حضرت ابو ہریرہ جو اس وقت امیر زکوٰۃ ٹھہرائے گئے تھے, زکوٰۃ کے امیر ان کو بنایا گیا تھا کہ زکوٰۃ اکٹھا کرنا تمہارا کام ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثعلبہ بن عبد الرحمن کے پاس گئے. کہا حضور نے کہا ہے اپنے مال کا 2.5% نکال کے دو, 5 اونٹ پر 1 بکری. اس طرح سارا حساب ان کو بتا دیا. جانوروں پر اتنا, اتنی بکریوں پہ اتنا, 40 بکریوں پہ اتنا, لہٰذا بکریوں کا حساب لگاؤ, مال مجھے دو, مجھے مدینہ لے کر پہنچنا ہے. حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن نے اگر مگر کی باتیں نہیں کی. کیا کہا؟ میں خود آؤں گا. کیا کہا؟ میں خود آؤں گا حضور کے پاس. مگر حال یہ تھا کہ اتنا زیادہ مال تھا کہ وہ بھول گئے حضور کے پاس آنے کا. مال کی فکر میں وہ حضور کے پاس آنا بھول گئے. چند دنوں کے بعد بکریوں کا ریول لے کر نبی پاک کے پاس پہنچے. بکریوں کا ایک بڑا ریول لے کر نبی پاک کے پاس پہنچے. جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بکریوں کا ریول لے کر پہنچے نا, صحابہ بیٹھے ہیں, صدیق اکبر, فاروق اعظم, سب کے سب. ثعلبہ نے سلام کیا, آپ نے جواب دیا. ثعلبہ نے کہا حضور زکوٰۃ لے کر آیا آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے. حضور نے کہا تھا ثعلبہ ایسے مال کی مجھے ضرورت نہیں ہے. انکار کیا تھا. صدیق اکبر گھبرا رہے ہیں, فاروق اعظم گھبرا رہے ہیں, عثمان بن عفان, مولائے کائنات, دیگر صحابہ کرام, آپ نے منع کر دیا صاحب. اے ثعلبہ مال کے چکر میں تم نے مسجد نبوی چھوڑ دی, آ نہیں رہے ہو تو مال ایسا بھی نہ کماؤ, اور ایسے مال کے چکر میں اپنی بچیوں کو برباد بھی نہ کرو جو مال کے عوض اپنے عقیدے بدل چکے ہوں. جو مال کے عوض جو اپنے عقیدے بدل چکے ہوں. اگرچہ غریب کا گھر ہو, عبد الرحمن بن عوف سے پوچھ. عبد الرحمن بن عوف نے جب خواب سنا فوراً اپنے گھر بھاگے, اور بھاگنے کے بعد 100 اونٹوں پر 100 گھوڑوں پر آپ نے مال لاد کر اسلام کو وقف کر دیا تھا. اسلام کو وقف کر دیا تھا. اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, اس کے بعد آپ کے گھر میں مال اکٹھا ہوا نا, جمع ہو گیا, پھر روتے ہوئے آ گئے نبی پاک کے گھر کے پاس. مگر اتفاقاً نبی پاک تو وصال کر گئے تھے, ظاہری دنیا سے چلے جا چکے, تب کرے تو کس کے پاس جائے تو کہاں جائے. الغرض حضرت عبد الرحمن بن عوف رو رہے ہیں گھر کے باہر. حضرت ام سلمہ, ہم سب کی ماں, ام المومنین باہر نکلی کہ بیٹا عبد الرحمن کیوں رو رہے. عبد الرحمن بن عوف سے کہا کیوں رو رہے. ام سلمہ کہنے لگا اے میری ماں, اے والد محترمہ, نبی پاک زندہ تھے تو میں پوچھ لیتا تھا, اور حضور خود مجھے جھنجھوڑ کے کہہ دیتے عبد الرحمن اس طرح کمانا, اس طرح نہ کمانا, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, تب تو پتہ چل جاتا تھا. آج عبد الرحمن کے بعد بہت سارا مال جمع ہو چکا ہے, میں پریشان ہوں کہ کہیں یہ مال مجھے جہنم میں نہ لے جائے, کیا کروں, اس فکر میں رو رہا ہوں. حضور بھی نہیں ہے. ام سلمہ نے کہا گھبراؤ نہیں, 50% وقف کر دو. 2.5% نہیں کہا تھا, 2.5% میں تو ہم لوگ ڈر رہے ہیں, 2.5% میں تو ہم اگر مگر کی باتیں کر رہے ہیں. مگر وہاں حکم کیا دیا, آدھا وقف کر دو, آدھا وقف کر دو. عبد الرحمن بن عوف نے 1 سیکنڈ کے لیے نہیں سوچا, اٹھے, آدھا وقف کر دیا. اور جب آدھا مال وقف کر دیا, اسلام کی راہ میں دے دیا, پھر روتے ہوئے آئے. حضرت ام سلمہ نے کہا آپ کیوں رو رہے ہو. کہا آپ بھی ڈر لگ رہی ہے کہیں اتنے مال پہ پکڑ نہ ہو جائے. تب حضرت ام سلمہ نے آپ کے دل کو ٹھاس دی, آپ کے دل کو قرار دیا, آپ کے دل کو سکون دیا, اور سکون دینے کے بعد کہا اے عبد الرحمن گھبرا مت, میں تیری شفاعت حضور سے کروں گی, حضور تیری شفاعت رب سے کر دیں گے. میں تیری شفاعت حضور سے کروں گی, حضور تیری شفاعت رب سے کر دیں گے. الغرض یہ تو صحابہ تھے مگر مال سے اتنا گھبراتے تھے. ہمارا حال کیا,
حضرت فاروق اعظم یہ نبی پاک اور اسلام کی بدولت ایسا ماحول ملا تھا، ورنہ ایک درہم کے لیے لوگوں کی گردنیں کاٹ دیا کرتے تھے، ایک درہم کے لیے. مگر یہاں حال یہ تھا کہ لاکھوں لاکھ کا مال پڑا ہوا ہے، کسی کی نظر تک نہیں ہے، نظر تک نہیں ہے. سونے کی چادریں بچھائی ہوئی ہے، صحابہ اس پر چل رہے ہیں، صحابہ اس پہ چل رہے ہیں، اس پر نظر بھی نہیں کر رہے ہیں، نظر بھی نہیں کر رہے. کیوں؟ یہ نبی پاک کا فیضان تھا، یہ نبی پاک کا فیضان تھا. جانتے تھے یہ تو قدموں کا میل ہے، یہ تو قدموں کا میل ہے. الغرض فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور خلافت میں ایک دن اعلان کیا، لوگوں کو جمع کرو مسجد میں، جمع کرو مسجد کے اندر. سارے لوگ مسجد میں جمع ہو گئے. حضرت عبد الرحمن فکر میں، یار کیا کوئی جنگ ہونے والی؟ کیونکہ جب بھی کوئی خلیفہ اعلان کرتا تھا نا مسجد میں جمع ہو جاؤ، سارے صحابہ اپنا ذہن بنا لیتے تھے کچھ ہوا ہے یا کچھ ہونے والا ہے، آگے کچھ بڑا کام کرنے والے ہیں. مسجد میں جمع کیا، سارے لوگ جمع ہو گئے. عمر ابن خطاب کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا. خطبے میں کیا کہا پتہ ہے؟ کیا کہا؟ اے لوگوں سنو، ایک وقت تھا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں کہہ رہے، ایک وقت تھا کہ جب ہمارے وہاں قحط سالی گرتی تھی نا، کہ جانوروں کے تھن سوکھ جاتے تھے، زمین سبزیاں اگانا بند کر دیتی تھی، اس وقت ہمارا حال یہ ہوتا تھا کہ میری والدہ مجھے اپنے خالہ کے وہاں بھیجتی تھی، مجھے اپنے خالہ کے وہاں بھیجتی تھی. میری خالہ کی فلاں قبیلے میں نکاح ہوا تھا، اور میرے خالہ جس قبیلے میں تھی وہ قبیلہ بڑا خوشحال تھا، وہ قبیلہ بڑا خوشحال تھا. جب میرے وہاں قحط سالی پڑتی تو میری ماں میری خالہ کے وہاں بیچتی تھی، اور میری خالہ کے وہاں جا کر میں کرتا کیا تھا پتہ ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب کس سے بیان کر رہے ہیں؟ سارے صحابہ کو بلا کر بیان کر رہے ہیں. پوری مسجد نبی کھچا کھچ بڑی ہوئی اور بیان کر رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے گاؤں میں جب قحط سالی گرتی تھی، بھوک مارا ہوتا تھا، لوگ کھانے کے لیے ترستے تھے، تو میری ماں میری خالہ کے وہاں بیچتی تھی. جب میں اپنے خالہ کے وہاں پہنچ جاتا تھا، اس گاؤں میں جاتا تھا، تو میں کیا کرتا تھا پتہ ہے؟ میری خالہ صبح سے لے کر شام تک میرے پاس بکریاں چرواتی تھی. میں بکریاں لے جاتا تھا صبح میں، شام کے وقت انہیں چرا کے لاتا تھا. تو مجھے عوض میں اس بکریاں چرانے کے بدلے میں ملتا کیا تھا؟ ایک مٹھی کشمش یا ایک مٹھی کبھی کبھی کھجور. اسی کھجور کو کھا کے میں سو جاتا تھا، اسی کھجور کو کھا کے سو جاتا تھا. اتنا کہا، پھر چند لمحات کے لیے چند باتیں اور کی. پھر آپ نے کہا لوگوں کھڑے ہو جاؤ، ظہر کا وقت ہو گیا. مؤذن سے کہا اذان دو. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فکر میں، یار اتنے بڑے مجمع کو بلایا اور خطبے میں اپنی بات کی، اور اپنی بات بھی یہ کی کہ میں نے بکریاں چرائی ہے، میں نے کھجور کھائی ہے ایک مشت، ایک ہاتھ ایک مٹھی، اور اتنا کہہ کے بیٹھ گئے. زور ہوئی، زور کے بعد سب کو کہہ رہے اپنے اپنے گھر چلے جاؤ. تو کہا کوئی بڑا معاملہ ہوا نہیں، اپنی بات کے لیے کھڑا کیا. عبد الرحمن بن عوف تجسس میں تھے. آپ نے حضرت عمر ابن خطاب کے پاس گئے، کہا اے عمر، اے خلیفہ رسول، بتاؤ تو صحیح کہ جمع کرنے کا مقصد کیا تھا؟ جمع کرنے کا مقصد اپنا تھا، اپنی تعریف، اپنا بیان، اور یہ کہنا مقصد تھا کہ میں نے بکریاں چرائی تھی. تو عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں نہیں، میں اپنی حیثیت بیان کرنے آیا تھا. یہ سنیں، یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام. آج لوگ کرسی پا کر اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتی ہم بچپن میں کون تھے نہ کیا تھے. سمجھ رہے ہو؟ اسلام ہے جو سب کو اپنی اوقات دکھاتا ہے، جو سب کو اپنی اوقات دکھاتا ہے. اور قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے ہم نے تمہیں ایک ناپاک نطفے سے پیدا کیا، اوقات یہی ہے تیری اپنی اوقات میں رہ، اوقات یہی ہے تیری اپنی اوقات میں رہ، ایک ناپاک نطفے سے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا. الغرض حضرت عمر ابن خطاب کیا کہنے لگے پتہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے؟ عبد الرحمن بن عوف جمع کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ آج میرے پاس ملک شام سے ایک قافلہ آیا تھا، ملک شام سے ایک قافلہ آیا تھا، اور قافلے والوں نے میری بڑی تعریف کی، بڑی تعریف کی. اور ان تعریفوں نے انہوں نے مجھے کیا کہا پتہ؟ اے عمر تیرے نام کے چرچے شام میں بھی ہے، اے عمر تیرے نام کے چرچے شام میں بھی ہے. انہوں نے بڑی تعریف کی میرے نام کی. تو میرا نفس مجھ سے بار بار کہہ رہا تھا عمر تو کتنا بڑا ہو گیا، عمر تو کتنا بڑا ہو گیا. اسی نفس کو مارنے کے لیے میں نے مدینے والوں کو جمع کیا اور اپنی اوقات بتائی. عمر وہ تھا جو بکریاں چراتا تھا،
یہ تو اسلام نے عزت دی ہے کہ عمر آج اتنے کلومیٹر مربع دور پر حکومت کر رہا ہے، ورنہ یہی عمر تھا جس عمر کے باپ نے 5 اونٹ چرانے کے لیے دیے تھے نا، میں 5 اونٹ نہیں سنبھال سکا، ایک اونٹ یہاں بھاگ رہا، ایک وہاں بھاگ رہا، ایک یہاں سے بھاگ رہا تھا۔ جو عمر بچپن میں باپ کے دینے پر 5 اونٹ نہ سنبھال پایا، آج نبی پاک کی رحمت سے پوری حکومت سنبھال رہا ہے، نبی پاک کی رحمت سے پوری حکومت سنبھال رہا ہے۔ اور آپ کا معمول تھا، آپ صبح کے وقت، رات کے وقت مدینے میں چکر لگاتے تھے، تلاشتے تھے کوئی بھوکا تو نہیں سویا، کوئی پیاسا تو نہیں سویا۔ ایک بڑھیا تھی جو بیٹھی تھی، بڑھیا تھی جو بیٹھی تھی، آپ نے کہا بڑھیا اجازت ہے اندر آئیں، بڑھیا بڑی غصے میں تھی، بڑھیا نے کہا ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے اندر آنے کی، آپ باہر نکلے، آپ نے پھر کہا بڑھیا کرم تو کر، اجازت دے اندر آنے کی، بڑھیا نے پھر منع کر دیا، تیسری بار اجازت طلب کی، آنے تو دے، بتا تو صحیح غصے کی وجہ کیا ہے؟ بڑھیا نے کہا اندر آ، غصے کی وجہ یہ ہے کہ اتنے دن ہو گئے شوہر کا انتقال ہو گیا، اتنے دن ہو گئے بچے بھی میرے پاس نہیں ہیں، اتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہوں، اور وقت کا حاکم عمر ابن خطاب اب تک مجھے پوچھنے تک نہیں آیا کہ تم نے کھایا کہ نہیں کھایا، تم نے پیا کہ نہیں پیا۔ الغرض وہ بڑھیا کہنے لگی 25 دینار کی میں مقروض ہوں، مجھ پہ قرض ہے 25 دینار کا، نہ بیٹا ہے نہ شوہر ہے، نہ بیٹا ہے نہ شوہر ہے، اتنے دنوں سے بھوکی ہوں۔ عمر آیا نہیں ہے، کہا آپ دوڑے 25 دینار لے کر آئے، کہا بڑھیا اپنا قرض تو ادا کر لے، اپنا قرض ادا کر لے، جو گیہوں آپ بوریاں اچک کر خود لائے اور دے دیا، اور دے کر 25 دینار بھی دیے۔ کہا اے بڑھیا اب تو شکایت نہیں کرے گی نا عمر کی؟ بڑھیا کہنے لگی نہیں، اگر عمر آج میری موت ہو جائے اور میں قبر میں چلی جاؤں تو میں عمر کی شکایت نبی پاک سے بھی کروں گی، میں عمر کی شکایت نبی پاک سے بھی کروں گی۔ الغرض حضرت عمر ابن خطاب نے اس بڑھیا سے کہا بڑھیا معاف کر دے، معاف کر دے۔ عمر کو پتہ نہیں تھا، عمر کو پتہ نہیں تھا کہ تو بھوکی ہے، تو وہ کہنے لگی اسے حاکم ہی کیوں بننا پڑے جسے پتہ نہ ہو کہ کون بھوکا سویا۔ پھر آپ رونے لگے، کہا بڑھیا معاف کر، میں ہی عمر ابن خطاب ہوں، الغرض پھر آپ تو روزانہ گشت کرنے لگے اور تلاشنے لگے کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے۔ الغرض عمر ابن خطاب کہتے اس بڑھیا نے مجھے قواعد سکھائی گئی، وہ بڑھیا مجھے قانون سکھائی گئی۔ ایک عورت کھڑی ہوئی تھی چالو خطبے میں، اور عمر ابن خطاب خطبہ دے رہے تھے، اور خطبے کے دوران وہ عورت کھڑی ہو گئی، اور اس عورت نے پوچھا تھا اے عمر بتا یہ کرتا جو تو نے پہنا وہ خریدا کتنے میں؟ کہاں سے خریدا؟ مال کہاں سے لایا؟ روپیے کہاں سے لایا؟ پیسے کہاں سے لایا؟ یہ خریدا کیسے؟ عمر ابن خطاب نے یہ نہیں کہا اس عورت کو مار دو، سزا دو، آج کا کوئی حاکم ہوتا گولی مار دیتا، مگر واہ رے واہ، قربان اسلام تیری نظر عنایت پر، قربان میرے والد، قربان میرے سارا خاندان تجھ پہ قربان۔ اسلام نے ایسی نظر ڈالی تھی، آپ نے کہا بڑھیا تیرا حق ہے سوال کرنے کا، تیرا حق ہے سوال کرنے کا۔ آپ نے سارے سوالوں کے جواب دیے، سارے سوالوں کے جواب دیے، جواب دے کر بتلا دیا یہ اسلام کا تر امتیاز ہے، یہ اسلام کا تر امتیاز ہے کہ جس عمر سے کیسر و کسرا کانپتے تھے وہ عمر بڑھیا کی آواز سے کانپ گیا تھا، وہ عمر بڑھیا کی آواز سے کانپا تھا، کیونکہ سوال ہی ایسا کیا تھا جس سوال پر غضب، جس سوال پر غصہ کا ان کو کوئی حق نہیں تھا، جواب دینے کا حق تھا، جواب دینے کا حق تھا۔ یہ ساری تربیت اسلام کی تھی، اور یہ سارا کے سارا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو سکھا دیا تھا۔ زیادہ آگے نہ جائیں، میلاد کی برکتیں دیکھ لیں۔ پوچھے کوئی دالی حلیمہ سے اے حلیمہ تو بھی تو اپنا قصہ بیان کر، تو بھی تو بتا اتنی بابرکت گھرانے کی تو کیسے بنی، اتنے بابرکت گھرانے کی تو کیسے بنی، یہ برکتیں بنو سعد اتنا مشہور کیسے ہوا کوئی جانتا بھی نہیں تھا، بنو سعد قبیلہ کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ آج جن لوگوں نے تاریخ پڑھی ان بچوں کے لبوں پر نام ہے حلیمہ تیری کلی پر قربان، اور بار بار نعتوں میں دائی حلیمہ کا نام آنا، بار بار دائی حلیمہ کا نام آنا، بچوں کی زبانوں پر نام آنا، یہ نبی پاک کا فیضان نہیں تو کیا ہے؟ ورنہ کون جانتا اتنے بوسیدہ دیہات میں رہنے والی عورت کو کون پہچانتا؟ یہ نبی پاک کا فیضان تھا۔ دائی حلیمہ کہتی ہے کہ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ ہم جس قبیلے سے رہنے والی تھی قبیلہ بنو سعد، یہ قبیلہ جو تھا
اس کا کام یہ تھا کہ خوشحالی میں ہم اپنے گھروں میں رہتے تھے. جب 10 سالی پڑتی تھی تو ہم لوگ مکے چلے جاتے تھے, وہاں سے بچے لاتے تھے, بچے لا کر 2 سال تک 2.5 سال تک ہم اس کی پرورش کرتے تھے, پھر دوبارہ وہ بچے ان کے ماں باپ کے حوالے کر دیتے تھے, وہاں سے ہم کو انعام ملتا تھا. اسی انعام کے سہارے ہم اپنی پورا سال گزار لیا کرتے تھے. الغرض علماء لکھتے ہیں کہ حضرت دائی حلیمہ, ان کے شوہر حضرت حارث, یہ بھی اسی نیت کے ساتھ نکلے کہ جائیں. اس وقت دائی حلیمہ کے پاس صرف ایک اونٹنی تھی. کیا تھی؟ ایک اونٹنی تھی, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. ایک بیٹی تھی حضرت شیمہ, وہ بھی شیر خوار بچی تھی, اور ایک بچہ تھا آپ کے ساتھ چھوٹا سا جو دودھ پینے کے قابل تھا, اور تھن میں آپ کے دودھ نہیں تھا, سوکھ چکا تھا دودھ, کچھ بھی نہیں تھا. اونٹنی لاغر ہو چکی تھی, کمزور ہو چکی تھی, کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. الغرض علماء نے لکھا جب دائی حلیمہ نکلی بنو سعد قبیلے سے, اس سے پہلے تمام کے تمام عورتیں قبیلے سعد کی نکل چکی تھی مکے کے اندر, اور یہ لوگ تیز سواریاں لے کر مکے پہنچ گئی, اور سب نے بچے سنبھال لیے, سب نے بچے سنبھال لیے, سب نے بڑے بڑے امیروں کے بچے لے لیے. جب دائی حلیمہ آخر میں پہنچی, المختصر آخر کے اندر جب پہنچی, اسے پتہ چلا کہ اب کوئی بچہ باقی نہیں ہے, سارے کے سارے اپنے بچے لے کر چلے گئے. ہاں صرف ایک بچہ بچا ہے جو یتیم ہے, جو یتیم ہے, عبد المطلب کا پوتا. اور یہاں رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو بار بار خواب میں اشارہ کر دیا تھا کہ کسی کے ہاتھ میں اپنا پوتا نہ دینا. قبیلے بنو سعد کی ایک عورت دائی حلیمہ آ رہی ہے, انہیں انہی کے سپرد کرنا ہے. الغرض یہاں ساری عورتیں امیروں کے بچے لے کر چلی گئی. دائی حلیمہ کمزور اونٹنی کی وجہ سے پیچھے رہ گئی. جب مکے میں پہنچی, تحقیق کی تو پتہ چلا سارے امیروں کے بچے جا چکے ہیں, صرف ایک یتیم بچہ بچا ہے, عبد المطلب کا پوتا بچا ہے. الغرض دائی حلیمہ آپ قریش قبیلے کے پاس گئی. جب وہاں پہنچی تو حضرت عبد المطلب آپ کے استقبال کے لیے پہلے سے باہر کھڑے تھے. الغرض آپ نے آپ کا استقبال فرمایا, اور فرمایا کس قبیلے سے؟ کہا بنی سعد سے. پھر فرمانے لگی کہاں سے آئے ہو, نام کیا ہے؟ کہا بنو سعد قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں, حلیمہ نام ہے. تو حضرت عبد المطلب نے کہا سعید سعادت سے ہے, حلیم حلم سے ہے, آؤ میں کب سے تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں. الغرض حضرت عبد المطلب کہتے ہیں جیسے ہی دائی حلیمہ میرے گھر کے اندر داخل ہوئی, حضرت دائی حلیمہ خود فرماتی ہے جیسے ہی میں نے اپنا قدم حضرت عبد المطلب کے گھر میں رکھا, خوشبو کے ہلے پھوٹنے لگے. نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب پہلی نظر پڑی, میں کیا دیکھتی ہوں, چاند کے وہ ٹکڑے, چاند کے وہ ٹکڑے, ایسا لگتا تھا کہ سورج ان کے ارد گرد طواف کر رہا ہو, چاند ان کے چہرے کے قریب ہو, اتنا چمکتا چہرہ رخ بدوحا کبھی میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں تھا. ریشمی لپیٹ میں, ریشمی کپڑے کے اندر لپیٹ کر, انہی لباس کے اندر, سفید انہی لباس میں, ریشمی پٹے پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبز ریشمی پٹے پر آرام فرماتے, اوپر سفید انہی لباس سے اوڑے ہوئے سوئے ہوئے تھے. الغرض ایسا لگتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بازو میرے لیے کھول دیے. الغرض میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے دامن رحمت میں لیا, جب اپنے سینے سے لگایا, قسم بخدا اس جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے, اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک کی برکت سے میرے تھن میں دودھ ڈال دیا, میرے تھن میں دودھ پیدا کر دیا, میری جسم میں حرارت آ گئی. حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہے پھر میری ملاقات آپ کے والدہ ماجدہ سے ہوئی, تو آپ کی والدہ ماجدہ نے مجھ سے کہا, حضرت آمینہ نے دائی حلیمہ سے کہا اے حلیمہ سنو, یتیم بچہ ہے, غریب بچہ ہے, کیا پرورش کر لو گی؟ دائی حلیمہ نے کہی. دائی حلیمہ نے کہا کہ میں پیسے کے عوض پرورش نہیں کروں گی, آپ جو عنایت کرو میں قبول کر لوں گی. الغرض آپ نے سینے سے لگایا, معمول کے مطابق اسے کعبے میں لے گئی. جب کعبے میں گئی تو دائی حلیمہ کہتی ہے میری حیرت کی انتہا نہ رہی, میں دیکھتی ہوں کہ سارے لوگ حجر اسود کو خود چومنے جاتے ہیں, مگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حجر اسود خود اپنی جگہ سے نکل کر نبی پاک کو چومنے آیا, نبی پاک کو چومنے آیا. الغرض دائی حلیمہ کہتی میں سمجھ گئی بڑا با سعید, بڑا برکت والا رحمت والا بچہ ہمارے ہاتھ آیا.
پھر کیا ہوا؟ حضرت دائی حلیمہ فرماتی پھر سواری تیار کی گئی، حارث معمول کے مطابق آگے بیٹھے، میں پیچھے بیٹھ گئی، درمیان میں نبی پاک کو گود میں لے لیا، سواری آگے نہیں چلتی تھی، میں سمجھ گئی کونین کا والی سید الکونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درمیان میں آگے حارث ہو تو کیسے چلے گی؟ پھر خود آگے بڑھ گئی، نبی پاک کو آگے کیا، سواری آگے بڑھنے لگی، جانور نے پہلے تو سجدہ کیا، چند بار سجدہ کرنے کے بعد سواری آگے بڑھنے لگی، یہ سواری اتنی تیزی کے ساتھ چلی، دائی حلیمہ فرماتی ہے جو عورتیں مجھ سے پہلے بنو قبیلے سعد کی عورتیں مجھ سے پہلے نکل گئی تھی، میں ان سے آگے بڑھ گئی تو قبیلے بنو سعد کی عورتیں حسد میں جل کر بغض میں مجھ سے کہنے لگی اے حلیمہ کیا سواری بدل لی ہے؟ تو آپ نے فرمایا سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدل چکا ہے، سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدل چکا ہے۔ الغرض جب آپ گھر پہنچی، دائی حلیمہ کہتی معمول کے مطابق ایک چھوٹا سا پیالہ ہم نے لیا، چھوٹا سا پیالہ لیا، حضرت حارث گئے کہ دودھ دو لوں، جب چھوٹا سا پیالہ لیا تو وہ پیالہ بھر گیا، پھر ایک پیالہ لائے وہ بھی بھر گیا، الغرض گھر میں جتنے پیالے تھے دودھ سے بھر گئے، دودھ سے بھر گئے، گویا کہ ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ آپ دائی حلیمہ فرماتی ہے سارا گھر ہمارا روشن ہو گیا۔ دائی حلیمہ فرماتی برکت کی بات جہاں تک کروں تو برکت یہ تھی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دائی حلیمہ تو نے پالا ہے، مگر میں کہتی ہوں قسم خدا کی نبی نے مجھے پالا، میں نے نبی کو نہیں پالا ہے، نبی نے مجھے پالا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا حضور سائے دار تھے، سائے دار سے علماء کہتے پاگلو اب تو بند ہو جاؤ یار، تم سائے کی رٹ لگا رہے ہو، رب کو سائے پسند ہی نہیں تھے، یا آخر بات یہ تھی رب کو سائے پسند ہی نہیں تھا، پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ اٹھ گیا، بچپن میں ماں چلی گئی، چچا چلے گئے، دادا چلے گئے، علماء نے تو اس پر پورا شعر لکھا ہے، ذل پدر ہی گوارا نہیں تھا، اور تم کہہ رہے ہو نبی سائے دار تھا۔ جب بڑھنے لگے تو پدر و ام ہو گئے جدا، اور گھٹنوں چلنے لگے تو ام ہو گئے جدا، اور جب کھڑے ہونے لگے تو دادا ہو گئے جدا، اور تم کہہ رہے ہو نبی سائے دار تھا۔ یوں ایک ایک سایہ اٹھتا چلا گیا، یوں ایک ایک سایہ اٹھتا چلا گیا، گویا کہ رب کو سایہ پسند ہی نہیں تھا، رب کو سایہ پسند ہی نہیں تھا، کیونکہ رب چاہتا تھا میرے سائے میں تم جیو اور تمہارے سائے میں پوری دنیا جیے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے فرعون کے گھر میں ان کا مکان، ان کا گھر، ان کی فیملی پلی، توجہ چاہوں گا، جس طرح موسیٰ کی برکت سے موسیٰ کے سائے میں فرعون کے گھر کے اندر موسیٰ کے گھر والے پلے، اسی طرح دنیا میں رسول خدا کے سائے میں پوری دنیا پڑ رہی ہے، پوری دنیا پڑ رہی۔ لہٰذا بدبختو اب بند کرو یہ کہنا نبی سائے دار تھا، رب کو پسند ہی نہیں تھا، اس لیے دائی حلیمہ کہتے یہ مت کہو حلیمہ تو نے پالا، یہ کہو حلیمہ تجھے میرے نبی نے پالا، حلیمہ تجھے میرے نبی نہ۔ حلیمہ کے پاس تھا کیا؟ کون پہچانتا حلیمہ کو؟ حلیمہ کون تھی؟ یہ حضور کی برکت تھی۔ دائی حلیمہ فرماتے پورا دن میرا گھر روشن رہتا تھا، پورا دن میرا گھر روشن رہتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا دائی حلیمہ سے اے حلیمہ بتا تو صحیح، تو روزانہ چراغ جلاتی ہے گھر میں؟ کہا نہیں چراغ نہیں جلاتی۔ تو پھر کہا میں بیٹا ہی ایسا لائی ہوں جس کا چہرہ ہی اتنا روشن ہے کہ کمرہ روشن ہی رہتا۔ دائی حلیمہ عقیدے والا جملہ ایک کیا کہتی ہے پتہ؟ عقیدے والا حضرت دائی حلیمہ پر قربان کیا فرماتی ہے؟ جب میری کوئی چیز میرے گھر میں غائب ہوتی ہے نا، میں دیوار نہیں جلاتی ہوں، چراغ نہیں جلاتی ہوں، نبی پاک کو آپ کو اٹھا کر اس کمرے میں لے جاتی ہوں، آپ کے چہرے کی برکت سے وہ گمشدہ چیز مل جایا کرتی ہے نا۔ اب ہم میلاد جب مناتے تو کون سا شعر پڑھتے ہیں؟ یہی تو پڑھتے ہیں نا صبح طیبہ میں ہوئی، تو پڑھو گے سب مل کے؟ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں بغیر شرمائے ہاتھ بلند کر کے، جو دائی حلیمہ نے کہا تھا نا مرحبا یا رسول اللہ، تو پڑھیں میرے ساتھ مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا۔ اس طرح نہیں بابا لوگ، یہ عشق کا اذان ہے، ہاتھ بلند کر کے شرمائے بنا،
ہاں ہاتھ بلند، تب تو شرم ٹوٹے گی یار. ہاتھ بلند کر کے مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا مرحبا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. بولو مرحبا 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 کی مدنی مرحبا مرحبا کی مدنی. اور نوری گھرانہ تھا نا، نوری نور تھا، روشنی روشنی تھی. دائی علی ماں نے جو عقیدانیان اعلیٰ حضرت سب پورے خاندان کے لیے کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بھی دونوں ہاتھ بلند کر کے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا. بولو مرحبا 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 کی مدنی مرحبا مرحبا. آپ کے شوہر حضرت حارث نے کہا نا یا رسول اللہ، آپ کی برکت کا عالم تھا کہ ہم تو چھوٹی پیالی تک نہ بڑھ پاتے تھے اپنے جانوروں سے، لیکن جب سے آپ آئے نا آپ کی برکت یہ ہوئی کہ گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے تھے، ہے نا. اب اس کی تشریح شعر میں کریں انشاءاللہ. تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جو کر نہ دیا پنج آب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. اور کیوں جناب بو ہریرہ کیسا تھا وہ جام جی سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. اب آپ کی بہن حضرت شیما سے پوچھتے ہیں، اے شیما تم بھی تو کچھ بتاؤ، تم نے کیا دیکھا؟ کیا جب بھی میرے آقا جھولے میں سوتے نا تو میں کیا کہتی؟ کم کم یا اخی، اٹھ جا میرے بھائی. تو سوتا ہے نا دل بے چین ہو جاتا ہے. اب تو جب سے آیا ہے تو جگ تو قرار رہتا ہے، تو دیکھتا ہے تو قرار ملتا ہے، اٹھ جا. آپ کی بہن حضرت شیما کہتی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی پاک پنگورے سے اپنے جھولے سے جہاں انگلی کرتے نا چاند وہیں جھک جاتا تھا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے خود سراپا نور تھے اور تھا کھلونا نور کا. بولو مرحبا مرحبا. دائی حلیمہ کیا کہتی ہے پتہ ہے؟ دائی حلیمہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے
پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور دائی علیمہ فرماتے میں خود لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پہنچی نا پہاڑوں پر، تو سب سے بڑا بت جو حبول، جسے ہم کہتے ہیں لات و حبول، نام سنا ہے نا حبول کا، لات و حبول گر پڑا تو لوگ تعجب کرنے لگے. تو میں نے اپنے شوہر حضرت عالی سے کہا تعجب نہ کرو، جس وقت میں لینے گئی تھی نا اس بچے کو، میں نے گود میں لیا تھا تو آپ کی والد محترمہ نے مجھ سے کہا تھا اے حلیمہ سنو، اس بچے کی پیدائش کے وقت کے جو واقعات ہیں نا بڑے عجیب و غریب ہیں. جب بچہ پیدا ہوا تھا نا یہ بوت اونٹے بل گر گئے تھے، بل گرے تھے. میں نے شام کے محلات دیکھ لیے تھے. تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے. بولو یا رسول اللہ. آقا کی آمد، داتا کی آمد، سونے کی آمد، رحمت کی آمد، مدنی کی آمد، عرشی کی آمد، فرشی کی آمد، عرشی کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، کریم کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، مطلبی کی آمد، ہاشمی کی آمد، عرشی کی آمد، فرشی کی آمد، آمنہ کے لال کی آمد. ہاں یہی نعرے لگانے انشاءاللہ، لگاؤ گے نا؟ ہاں یہ کوئی بدعت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کی پوری نعت قرآن و حدیث کا مفہوم ہے. اعلیٰ حضرت کی پوری نعت قرآن و حدیث کا مفہوم ہے. یہی تو میلاد ہے، یہی تو برکت ہے. انشاءاللہ دائی علیمہ فرماتی ہے نبی پاک جہاں سخت زمین پر پیر رکھ دیتے نا وہ نرم ہو جاتی تھی. اور میری بکریوں کا حال یہ تھا، میری بکریاں جہاں جاتی تھے نا نبی پاک جب چلنے کے قابل ہو گئے، شیما اور ان کے بھائی کو لے کے جاتے تھے تو حال یہ ہوتا تھا کہ بکریوں کو چڑھنا نہیں پتا تھا، خود درخت جھک جاتا تھا، پانی کنویں سے خود آتا تھا. محلے کی بکریوں والے پوچھتے تھے مجھ سے دائی علیمہ تیری بکریاں کہاں چڑھتی ہے؟ ہماری بکری تو بھوکی آتی ہے. کہا بکریاں نہ دیکھ چرانے والا دیکھ، بکریاں نہ دیکھ ساتھ جانے والا دیکھ. تو برکت والا جب آتا نا تو پھر نعرے بھی لگتے ہیں برکت والے. انشاءاللہ اسی برکت والے آقا کا میلاد مناتے اور قیامت تک انشاءاللہ عز و جل مناتے رہیں گے انشاءاللہ. کل انشاءاللہ موضوع رہے گا اسلام اور شادی، اور کل اتفاق سے شادی بھی ہے. تو انشاءاللہ کل امید ہے کہ 9:45 پر بیان شروع ہو جائے گا. اور نکاح ہے تو انشاءاللہ 10:30 تک یا 35 تک ختم ہونے کی قریب ہوگا تاکہ نکاح بھی ہو جائے. 2 نکاح ہے، لہٰذا تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ کل 10 کے ٹائم سے نہ ہے، 9:45 پر انشاءاللہ بیان شروع ہو جائے گا، 10:30 پہ ختم ہوگا. مگر انشاءاللہ بڑا اہم موضوع ہے شادی. مگر آج میں نے کچھ باتیں چھوڑ دی ہے کہ شادی جیسے بیٹی کا نکاح کہاں کرنا، کیسوں میں کرنا، اسلام میں کیا آداب رکھے ہیں، کیا شرطیں رکھی ہیں. انشاءاللہ کل شادی کی برکتیں کیا ہے، شادی کے رسومات اسلام نے کیا بیان کیے ہیں، نبی پاک نے کیا بیان کیے ہیں، وہ انشاءاللہ کل کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں. تم پر لاکھوں سلام آقا